میرا جو آج موضوع ہے کہ وی آر ان دا فورتھ انڈسٹریل ایج. Manufacturing is something that we are doing, but we need to figure out how we are going to ride the railroads of the fourth industrial age. Pakistan is at a crossroads. اگر ہم اپنی demographics دیکھیں تو our median age is 22 years. 22 years means that 50% of our population is under the age of 22. So we need to figure out how we're going to harness this bonus that we have. Will it be a bonus or it will be a bomb? Because unless we can find gainful employment for this young cohort which is going to enter the workforce, we will obviously have socio-economic problems. اگر ہم اپنی جی ڈی پی گروتھ دیکھیں تو ہماری جی ڈی پی گروتھ ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے ملین اسٹوڈنٹس ہر سال ورک فورس میں آ رہے ہیں ان کو ہم کنونشنل جو ہماری پرانی مینز ہیں مینوفیکچرنگ ایگریکلچر سروسز اس میں ایبزارب کریں. سو ٹیک اور ٹیکنالوجی ریلیٹڈ سولوشنز اسٹارٹ اپس انوویشن از سم تھنگ دیٹ یونیورسٹیز نیڈس ٹو فاسٹر, family offices need to foster, corporations needs to foster. یہ ایک ہماری اہم ضرورت ہے جس کا حکومت پہ اس وقت فوکس نہیں ہے, لیکن حکومت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم خود اس کو شروع کریں فرام اے پرائیویٹ سیکٹر لیول, اٹس ویری پاسبل کہ جو اس کے فوائد ہیں وہ ہم اس کو خود اچیو کر سکتے ہیں. اگر میں انٹرپرینورشپ کی بات کروں تو پاکستان میں پچھلے سال صرف $63 million کا انویسٹمنٹ آیا فار اسٹارٹ اپس. فار اے کنٹری آف آر سائز $63 million کچھ نہیں ہے. ہمارا انویسٹمنٹ ایٹ لیسٹ کچھ نہیں تو $500 million ہونا چاہیے, اف ناٹ $1 billion ان ٹرم آف انویسٹمنٹ ان نیو کمپنیز. لیکن اگر میں اس کو دیکھوں 3 سال پہلے تو کیا نمبر تھا, تو 3 سال پہلے یہ نمبر 10 ملین بھی نہیں تھا. تو سرٹنلی ایک امپروومنٹ ہوئی ہے, لیکن وہ امپروومنٹ جو ہوئی ہے کیونکہ بیس اتنا چھوٹا تھا, پرسنٹیج وائز بہت بہتر ہے, لیکن اصل میں ایبسولوٹ نمبرز میں اٹس ٹو اسمال. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اسکول سے لے کے کالجز تک ہم انٹرپرینورشپ کو فاسٹر ہی نہیں کرتے. ہمارے بچے جن کو تربیت ملتی ہے اپنے استادوں سے یا اپنے گھر کے اندر, تو فوکس رہتا ہے کہ آپ انجینئر بنے یا آپ ڈاکٹر بنے یا آپ مطلب کہ کسی ایف ایم سی جی یا ملٹی نیشنل میں کام کریں. ہم فاسٹر ہی نہیں کرتے بچوں کو کہ اپنی بزنس شروع کریں, اپنا کام خود کریں. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان از دا 3rd largest فری لانسر کمیونٹی ان دا ورلڈ, اور اس کی جو ارننگز ہیں کیونکہ دے آر ناٹ کمنگ ان تھرو دی آفیشیل سسٹم کین بی اے سگنیفیکنٹ نمبر, $1 billion پلس نمبر ہے یہ, جو ہم کیپچر ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم نے جو پیمنٹ ریل روڈز ہیں ان کو اختیار ہی نہیں کیا. کووڈ کی وجہ سے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملا ہے. اگر وہ بوسٹ کی میں بات کروں تو ایک طرح سے جو لوگ پہلے کبھی پیمنٹس نہیں کرتے تھے, بیکاز ہم لوگ ایک کیش سوسائٹی ہیں, انہوں نے پیمنٹس کرنا شروع کر دی ہیں. ڈیجیٹل پیمنٹس ہیو انکریز 4-fold 5-fold ڈیورنگ دا کورس آف دا لاسٹ 1 year. اسی طرح کووڈ کی وجہ سے ہیلتھ ٹیک سے میری مراد ہے کہ آپ ریموٹ ڈائگنوسس کریں. ایک گاؤں میں کوئی مریض بیٹھا ہوا ہے اور کراچی, لاہور, سیالکوٹ میں اگر کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے اس کو وہ فون پہ ڈائگنوس کرتا ہے, فون پہ پرسکرپشن دیتا ہے, اور اس کی دوائی جو ہے 24 گھنٹے میں, اگر وہ دور دراز علاقے میں یا اگر قریب ہے 2 گھنٹے میں اس کو میسر کی جا سکتی ہے. تو ہیلتھ ٹیک از ٹیکنگ آف. اسی طرح ایڈ ٹیک, جہاں بچوں کو ریموٹلی سبق دیا جائے, چاہے وہ مطلب بڑے شہر میں ہو کیونکہ اسکول بند تھے, یا وہ کسی ریموٹ علاقے میں. یہ جو 2 چیزیں ہوئی ہیں ہیلتھ ٹیک اور ایڈ ٹیک, اس نے رورل پاکستان کو اربن پاکستان سے کنیکٹ کر دیا ہے, اور اس میں اب مزید ابھی بہت گنجائش ہے. ڈاکٹر صاحب نے ای کامرس کی بات کی. ای کامرس از گروئنگ ایٹ دا ریٹ آف $1 billion ان پاکستان ایوری ایئر, لیکن ای کامرس ایز اے پرسنٹیج آف فزیکل ریٹیل جو ہے ابھی سنگل ڈیجٹس میں. ای کامرس کا ہمارا بہت پوٹینشیل ہے, لیکن اس میں ہمارا ایشو یہی ہے کہ اس وقت جو ڈلیوری ہوتی ہے اکثریت 80% سے زیادہ کیش آن ڈلیوری ہے, اور کیش آن ڈلیوری کے اندر جو گروتھ لیول ہے وہ ہمیشہ اسٹیگنیٹ رہے گا.
میرا اپنا ویو ہے کہ ہم 2 سے 3 سال میں $10 بلین کی لوکل ای کامرس کر سکتے ہیں. لوکل ای کامرس کی بعد یہ انٹرنیشنل اور ریجنل ای کامرس بن سکتی ہے اگر ہم اپنے جو ٹیکس سٹرکچرز ہیں اور جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ جو آپ کے گڈز ہوں گے ان کی پروسیس آسان کر دیں. اگر آپ علی بابا کی سٹوری پڑھیں وچ از $100 بلین پلس کمپنی, انہوں نے کیا کیا, سب سے پہلے جو ان کے دکاندار تھے جنہیں ریٹیلرز کہتے ہیں ان کو ای ٹیلرز بنایا, یعنی کہ ان کا ایک ای کامرس سٹورز صرف ان کی نیبرہڈ کے لیے کر دیا کہ ان کی جو سیلز ہے صرف ان کے فٹ فال پہ محدود نہیں ہو. اس کے بعد انہوں نے اس ای کامرس سٹور کو نیشنل کر دیا کہ پورے چائنا کے اندر وہ ایک دکاندار جو ایک چھوٹے شہر میں ہے یا چھوٹے گاؤں میں ہے وہ اپنے پروڈکٹس جو ہے 3 کلک میں اپنی شاپ کریٹ کر سکے اور پورے چائنا میں اس کی پروڈکٹ میسر کیے جائیں. اس کے بعد وہ اس کو انٹرنیشنل لے گئے. جیک ما کا ویژن یہی ہے کہ مطلب کہ 10 سال کے اندر اندر صرف جو کامرس ہوگا وہ انٹرنیشنل کامرس ہوگا جہاں سب سے کم مطلب کہ ایکسپینسز پہ چیز بنائی جائے گی وہ بکے گی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے ٹیکنالوجی بیسڈ, چاہے وہ ہیلتھ ٹیک ہے, ایڈ ٹیک ہے, ای کامرس ہے, پیمنٹس ہے, ڈیجیٹل لینڈنگ ہے, اس کو ہم ہارنس کس طرح کریں گے. اور اس میں یونیورسٹیز انکلوڈنگ یونیورسٹی آف سیالکوٹ ایک بڑا ہاتھ پلے کر سکتی ہیں, بڑا اس میں وہ دے کین بی اے پلیئر کہ ڈو دے کریٹ, ان کے اور ایک ڈپارٹمنٹس میں انکیوبیٹرز ہیں. اور کیونکہ سیالکوٹ ماشاءاللہ اتنی ایک پراسپرس سٹی ہے کہ جو ہم آپ کے بڑے وہاں مینوفیکچررز ہیں کیا وہ انکیوبیٹرز کو ان کی پذیرائی کر رہے ہیں, ان کو انکریج کر رہے ہیں. آر دے آسکنگ پیپل ٹو کم ٹو دیئر فیکٹریز اینڈ کریٹ ایپس جو ان کی اپنی ایفیشنسی بڑھا سکیں. یہ چیز ہمیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کو دیکھنی چاہیے کہ یہ جو آپ کی یوتھ ہے جو بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے, who are what is called long on ideas but short on capital, ان کو کیپٹل اور ان کو کولیبوریشن سیالکوٹ چیمبر آف کامرس سیالکوٹ یونیورسٹی ود لوکل مینوفیکچررز ود لوکل فیملی آفیسز کس طرح میسر کر سکتی ہے. یہ اگر آپ نے برج کریٹ کر لیا تو اس وقت جو ٹیک ہب ہے وہ ہے کراچی, لاہور, اس کے بعد پشاور. سیالکوٹ کا نام جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کے اندر آتا ہے, ٹیک ہب کے اندر نہیں آتا. لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کہ سیالکوٹ کی جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے اور جو وہاں انٹرپرنرز ہیں, سیالکوٹ کی ناٹ بی کنورٹڈ انٹو اے ٹیک ہب given the level of industrial progress it has. اور جو چیزیں سیالکوٹ میں فرسٹ ٹائم ہوئی ہیں, سیالکوٹ کی اپنا ایئرپورٹ, اپنی ایئر ویز, آپ کو فوکس میری نظر میں کرنا چاہیے اپنی اسٹوڈنٹ باڈی پہ اور ان کو کنیکٹ کرنا چاہیے جو سکسیسفل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ وہ ان کی ایفیشنسی کس طرح بڑھا سکتے ہیں. ایک اور چیز جو سیالکوٹ دیکھ سکتا ہے میری نظر کے اندر انٹرنیٹ آف تھنگس, آئی او ٹی. آئی او ٹی کا پروگرس پاکستان میں بہت ہی کم رہا ہے. ادر دین اسمارٹ ہومز, آئی او ٹی کے سولوشنز ہیں اور الیکٹرک بائکس ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آئی ہیں. Given Sialkot's own background in mechanization and understanding of manufacturing process, Sialkot can become the IoT hub of Pakistan. اس کے لیے ویژن چاہیے, اس کے لیے ایگزیکیوشن چاہیے, اس کے لیے تھاٹ پروسیس چاہیے, اور یہ سب چیزیں وہاں میسر ہو سکتی ہیں. پاکستان کو اگر ہم تبدیل کریں گے تو جو ہماری کنونشنل اسٹرینگس ہیں وچ آئی بلیو آر ایگریکلچر, وچ آئی بلیو ان مینوفیکچرنگ, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اگر ہم ویلیو ایڈڈ کر سکتے ہیں, لیکن ہماری جو اس وقت ڈیجیٹل ایج ہے اس میں جیسے میں نے کہا بغیر ہماری طرف سے, حکومت کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کچھ کرے ہوئے, ویو گاٹ دا تھرڈ لارجسٹ فری لانس کمیونٹی. دیٹ مینس کوڈنگ جو ہو رہی ہے چاہے جاوا میں ہو رہی ہے, پائتھن میں ہو رہی ہے, سی میں ہو رہی ہے, سی پلس کے اندر ہو رہی ہے, وہ ڈیولپرز ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ان کو ہم ابھی تک ایک پلیٹ فارم پہ نہیں لا سکے ہیں. تو میرا ویو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک میجر اپرچونٹی ہے جو ہماری ڈیموگرافکس ہیں یوتھ کوہورٹ کی, جہاں میڈین ایج 22 سال ہے. اسے ہمیں ہارنس کرنا ہے. ان لوگوں کو ہم نے انٹرپرینرشپ کے مواقع پیش کرنے, ان کے لیے ہم نے ایک انیبلنگ سسٹم بنانا ہے تاکہ چاہے وہ اسکول میں ہو, یونیورسٹی میں ہو. اس کے بعد جو ہماری کوپریٹ دنیا ہے وہ بالکل ہی اسٹارٹ اپ سے ڈسکنیکٹڈ ہے.
کچھ بینکس ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو بڑے ادارے ہمارے ہیں، سکسیسفل ادارے ہیں، لارج ایکسپورٹرز ہیں، وہ ٹیکنالوجی ڈریون سولوشنز اور اس کے بعد جو پوری یوتھ کوہورٹ ہے یا انٹرپرنر اسٹارٹ اپس ہیں، ان کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. اگر ہم یہ رابطہ اور یہ برج کریٹ کر سکیں، میری نظر میں وی کین چینج پاکستان. اینڈ میری نظر میں آلسو سیالکوٹ اٹ سیلف could be a leading city for leading this charge. شکریہ بہت بہت. تھینک یو ویری مچ.